اس لیے میرے عزیز ساتھیو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی عورت کو اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ادھر آج پہلے ایک لڑکی کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ افیئر چلتا رہتا ہے، افیئر جب بڑے عروج پہ جا پہنچتا ہے پھر اسی عورت کو کہتے ہیں کہ بابا اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو، اور وہ خوشی خوشی اس کو نکاح میں دے دیتی ہے اور ساس بن جاتی ہے۔ پہلے اسی ساس کے ساتھ افیئر تھا، پھر اس نے اپنی لڑکی اس کو دے دی ہے، اور بھائی اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جس کی ماں کو تم نے استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ، میرے والد محترم نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اب اس کو اپنے گھر میں مت رکھ، اب اس کو اپنے گھر میں مت رکھو۔ کسی جگہ پہ آیا کہ میں اپنے ساس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، حضور نے فرمایا کتنی شرم کی بات ہے، جس کی بیٹی کو تو رات کو استعمال کرے پھر اس کی ماں کو بھی ویسے استعمال کرے، یا جس کی ماں کو تو نے استعمال کیا پھر اس کی بیٹی کو بھی ویسے استعمال کر، اللہ نے تم پہ یہ منع کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو، شریعت کے مسائل ہیں، میں نے کھل کے بیان کیا ہے۔ اسپیکر آج بند کیا ہے کہ عورتوں تک آواز نہ آ جائے، مردوں کے مسئلے تھے، میں نے مردوں تک بیان کر دیے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ یہ نہ کریں۔ میرے پاس اگر یہ مسئلہ نہ آتا، میرے پاس ابھی کھڑا ہے کہ وہ لڑکا کہہ رہے میں نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا ہے، 4 بچے ہیں اس بندے کے، اور وہ کہہ رہے میں اپنی ساس کے ساتھ زنا کر کے اب مفتی سے مسئلہ بتائیں۔ اب میں نے اسے کہا تیری بیوی تم پہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں گزارا کرو، میری بیوی کو پتہ چلا تو وہ خودکشی کرے۔ میں نے کہا جو کرتی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن تمہاری وجہ سے اب تمہاری بیوی تم پہ حرام ہے۔ اب اس شہوت کی وجہ سے ہمارے داماد اپنی ساسوں کو نہیں چھوڑ رہے، اس شہوت کی وجہ سے سسر اپنی بہوؤں کے قریب چلے گئے ہیں۔ خدا را ان زندگیوں کا خیال رکھو، نہیں تو تم جس کو بیوی سمجھ کے بیٹھی ہے یہ تو تمہارے اوپر حرام ہے اور تم اس کے ساتھ زنا کر رہے ہو۔ اس لیے بہو کو اپنی سسر کی اتنی خدمت کرنی چاہیے جو شریعت کہتی ہے، وہ تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے داماد کو ساس کے اتنا قریب جانا چاہیے جتنا شریعت کہتی ہے، اس سے آگے یہ بھی نہ بڑھے۔ کبھی کبھی ایک مسئلہ 2-3 سال پہلے آیا ہمارے پاس، ایک آدمی نے اپنی سکی خالہ کو جو کالج میں پڑھتی تھی، مجھے یاد آ گیا، قسمت دیکھو 3-4 سال پہلے کی بات، وہ آدمی ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری سکی خالہ یعنی سکی ماسی خالہ جسے کہتے ہیں، وہ کالج میں پڑھتی تھی، کو 22 سال 24 سال کی تھی یا 20 سال جتنی بھی تھی، تو وہ موٹر سائیکل پہ مجھے ایک مرتبہ پہنچانے کا موقع ملا تو وہ میرے ساتھ بالکل چمٹ کے بیٹھی، ٹچ ہو کے بیٹھی، تو اسی دوران میں اس کا ہاتھ میری ایسی جگہ پہ تھا جہاں یعنی اس جگہ پہ کیسے رکھا ہوا تھا جس سے اس کی ساری مجھے لذت محسوس ہوتی تھی، اور اسی دوران مجھے شہوت بڑھتی رہی۔ تو اب بتاؤ مسئلہ کیا تھا؟ ہم نے کہا چلو خالہ کے ساتھ تو تیرا نکاح نہیں ہوتا، کہتے اسی خالہ کی اب شادی جب ہوئی، کئی سال پہلے کی بات ہے، اب اس خالہ کی بیٹی کے ساتھ میرا کوئی نکاح کا سلسلہ چلاتے ہیں، تو بتاؤ اب میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ایسے 10-15-20 سال پہلے اسی خالہ کی شہوت مجھے محسوس ہوئی ہے۔ پھر ہم نے جب ساری اس سے ڈیٹیل لی اور وہ حرمت مصاہرت ثابت ہوئی، ہم نے کہا تو اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے خالہ کا ہاتھ اس جگہ پہ تھا جہاں کوئی درمیان میں کپڑا نہیں تھا، اور اس کے ہاتھ کی وجہ سے تجھے شہوت پیدا ہو رہی تھی۔ یعنی پورا مسئلہ سننے کے بعد حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی، اب تو اس خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائیں میرے عزیز ساتھیوں، کبھی کہاں کہاں کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ان معاملات کے اندر اپنی احتیاط فرمائیں۔ میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 23، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رشتے بیان کیے جہاں جہاں نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شریعت کے ان مسائل کو ہمیں سوچ سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔